ایک بوڑھے باپ کی کہانی۔ ایک بار پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے پرسکون شہر میں بنیامین نام کا ایک بوڑھا باپ رہتا تھا۔ وہ ایک نرم مزاج آدمی تھا، چاندی کے بالوں والا اور عقل مند، مہربان آنکھیں جو کوئی موسموں کے گزرنے کی گواہی دیتی تھی۔ اپنی عمر کے باوجود اس کی روح متحرک رہی، کہانیوں اور تجربات سے بھری ہوئی تھی، جسے وہ بے تابی سے ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کرتے تھے جو سننا چاہتے تھے۔ بنیامین نے اپنی زندگی ایک پڑھائی کے طور پر گزاری تھی۔ شاندار فرنیچر تیار کیا کرتا تھا جس میں مہارت اور لگن کی کہانیاں سنائی گئی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے سال آگے بڑھتے گئے، اس کی ایک بار ہلچل مچانے والی ورکشاپ خاموش ہوتی گئی۔ ٹولز ان کے استعمال سے زیادہ کثرت سے آرام کر رہے تھے۔ اس کے بچے بڑے ہو چکے تھے، دور دور کے شہروں میں اپنے خوابوں کا تعاقب کرتے ہوئے اسے گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، جو کبھی ہنسی اور خوشی سے گونجتا تھا۔ پھر بھی بنیامین کو اپنے دنوں کے معمولات میں سکون ملا۔ وہ سورج کے ساتھ طلوع ہوتا، اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتا اور اپنی دوپہر کو ایک پرانے بالوت کے درخت کے سائے میں بیٹھا یاد کرتا اور دنیا کو گزرتا دیکھتا۔ اس کی دانش مندی اور ملنسار فطرت نے شہر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور بہت سے لوگ اس سے مشورہ طلب کرتے یا محض اس کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے۔ موسم خزاں کا ایک کرکرا دن شہر میں ایک تیز طوفان آیا۔ جیسے ہی بارش ہوئی اور ہوائیں چل رہی تھیں، بنیامین کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی دہلیز پر بھیگ کر کھڑا ایک تھکا ہوا مسافر طوفان سے پناہ مانگ رہا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بنیامین نے اجنبی کا استقبال کیا، گرم جوشی، گرم کھانا اور رات کے لیے پناہ کی پیشکش کی۔ مسافر نے اپنا تعارف سیمیول کے طور پر کرایا، مقصد کی تلاش میں ایک نوجوان، بے یقینی اور ادھورے خوابوں کے بوجھ سے پریشان۔ شام کے دوران بنیامین نے سیمیول کی کہانیوں کو توجہ سے سنا، حوصلہ افزائی کے الفاظ پیش کیے اور اپنی جوانی، عزائم اور استقامت کی قدر کی اپنی کہانیاں شیئر کیں۔ جیسے جیسے ہی طوفان تھم گیا اور صبح کی روشنی بادلوں سے گزری، سیمیول نے اپنا سفر دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کی۔ شکر گزار دل کے ساتھ اس نے بنیامین کی مہربانی اور حکمت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ مہینے گزر گئے اور شہر تبدیلی کی سرگوشیوں سے گونج اٹھا۔ بنیامین نے ایک بار پھر خود کو اپنے دروازے پر دستک کا سامنا کرتے ہوئے پایا۔ اس بار یہ صرف ایک مسافر نہیں تھا، بلکہ بہت سے مسافر تھے، جن میں سے ہر ایک کہانیاں سنانے اور اس کی رہنمائی اور گرم جوشی کی تلاش میں تھا، جو بنیامین نے سیمیول کو پیش کی تھی۔ نوجوان اور بوڑھے، مقامی اور آوارہ، سبھی نے بنیامین کی دہلیز تک اپنا راستہ تلاش کیا۔ اس کا گھر ایک ایسی پناہ گاہ بن گیا جہاں لوگ اپنے خواب بانٹتے تھے، مشورے لیتے تھے یا محض ایک ایسے شخص کی موجودگی میں بیٹھتے تھے جس کی زندگی تجربے اور فضل سے بنی ہوئی ٹیپسٹری تھی۔ جیسے جیسے موسم اپنے طرز پر چلتے ہیں، بوڑھے باپ کا گھر ایک پناہ گاہ بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں حکمت آزادانہ طور پر بہتی تھی اور زندگی بھر کی کہانیاں قیمتی تھیں اور نسل در نسل منتقل ہوتی تھیں۔ بنیامین کو اپنے بعد کے سالوں میں ایک نیا مقصد مل گیا تھا۔ وہ زندگی کے طوفانوں میں کھو جانے والوں کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ پناہ، حکمت اور تسلی بخش موجودگی کی پیشکش کی۔ اس کا عاجزانہ ٹھکانہ، جو کبھی پرسکون اور تنہا تھا، اب ایک بوڑھے باپ کی مہربانی اور گرم جوشی سے بنی بے شمار زندگیوں کی ہنسی اور کہانیوں سے گونج رہا تھا۔